بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو سوچ رہا ہوں کہ وسیلے کے تعلق سے کچھ بیان کر دوں تاکہ وہ آپ کے کچھ کام آئے، کیونکہ وسیلہ ایک ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک ایسی شکل اختیار کر گیا ہے جو ایک شرک تک یا ایک کہہ لیں کہ غلط راستے تک انسان کو موڑ دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت سے انسانوں کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سنیے کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے وسیلے کے تعلق سے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ بہرحال ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایسے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پر وابتغوا الیہ الوسیلہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، تو الوسیلہ کا پہلے آپ معنی سمجھیں۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قربت۔ عربی مفسرین نے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی یہی بتلایا ہے، الوسیلہ یعنی القربہ، اللہ کی قربت، نزدیکی تلاش کرو، یعنی کہ ایسے اعمال کرو جن اعمال کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب ہے نیک، اچھی، پاک باز، متقی، پرہیزگار ہستیوں کا آپ اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ قائم کیجئے، یعنی آپ اللہ تک ڈائریکٹ اپنی بات نہیں بیان کر سکتے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ کسی نیک ہستی کا آپ دامن پکڑیے، ان کو بیچ میں اپنے بنائیے، تاکہ آپ کی بات وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو وہ کچھ کبھی کبھی بہانہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم گنہگار اتنے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ ایسے کیسے سن لے گا۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اپنی بات بنوانے کے لیے، کہنے کے لیے کسی کو بیچ میں تو آپ کو ذریعہ بنانا پڑے گا نا، کسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ چھت پر چڑھنا چاہیں تو زینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کسی اور بڑی ہستی تک پہنچنا چاہیں انسانوں میں سے تو بیچ میں پہلے اس کے اور منتریوں وغیرہ یا اس کے پی اے وغیرہ لوگوں سے مل کر کے تو اپنی بات وہاں پہنچائی جاتی ہے، ڈائریکٹ آپ کو کیسے جانے مل جائے گا وہاں پر۔ تو ایسی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں کسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کو ایسے سمجھ کے دیکھیں، آپ تو آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا۔ کیسے کہ دیکھیے، آپ وسیلہ کب بنانا چاہیے اور کب اختیار کرنا چاہیے، پہلے اس سوال کو حل کرو۔ اور عقل کب قبول کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں وسیلہ ہونا چاہیے؟ تو جب یہ یاد رہے گا جواب، جب دو ہستیوں کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان مجبوری حائل ہوگی دونوں طرف سے، تو پھر ایسی صورت میں وسیلہ اختیار کیا جائے گا، ہر حال میں لیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ اللہ کا ایسا قطعاً معاملہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم عقلی اعتبار سے سوچیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی مجبوری حائل ہے؟ تو پتہ لگے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف سے تو مجبوری ہے، لیکن دوسری طرف سے مجبوری نہیں ہے۔ اور ہاں، میں یہ بات آپ کو اور بتلا دوں کہ دو چیزوں کے درمیان میں سے کہیں سے بھی، کدھر سے بھی مجبوری جب ختم ہو جائے گی تو وسیلہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ چھت کو نیچے لے آئیے، ایسے مان لیجئے لفٹ نیچے آ گئی ہے، یا کوئی چیز چھت اگر نیچے آ جائے تو اب آپ کو بیچ میں زینے کا سہارا لینا ختم ہو جائے گا، آپ نہیں جا پائیں گے۔ لیکن مجبوری ہے کہ چھت آ نہیں سکتی ہے، تو اب آپ کو لفٹ یا مطلب سیڑھی یا زینہ کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی پاور اتنی ہو جاتی کہ آپ ایک دم چھلانگ لگا کر جا سکتے تھے اور آپ کو کوئی دقت نہ ہوتی، تو آپ قطعاً زینے پہ چڑھ کے نہیں جاتے، چھلانگ لگاتے اور اوپر چڑھ جاتے۔ ایسی ہی چھت نیچے آ جاتی تو آپ زینے کو چھوڑ دیتے، ہٹاؤ چھت اپنے آپ نیچے آ گئی ہے اور اپنا بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تو بات سمجھ میں آگے ہوئی۔ تو دونوں میں سے کسی جانب سے بھی اگر مجبوری ختم ہو جائے گی
تو پھر وسیلہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہی حال بالکل اللہ کا اور بندے کا ہے، مخلوق کا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان کا ہے کہ اللہ عز و جل مجبور نہیں ہے اپنی بندے کی باتوں کے سننے سے۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے دیکھے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ اپنے بندوں کی فریاد کیسے پوری کرے، ان کی حاجات و ضروریات کیسے پوری کرے۔ اس کے یہاں قطعاً کوئی نہ دیری ہے اور نہ کوئی مجبوری ہے، وہ صاحب کن ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کن، کسی چیز کو وقت نہیں لگتا، لمحہ نہیں گزرتا کہ اس سے پہلے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اور آپ یقیناً مجبور ہیں کہ اس تک ہم ایسے نہیں پہنچ سکتے، تو ہم تو مجبور ہیں، لیکن کیا ہمارا رب مجبور ہے کہ ہم تک وہ آ جائے؟ نہیں۔ قرآن مجید سے پوچھو گے تو قرآن مجید کہے گا کہ ہم تو تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کذا و کذا، بہت ساری اور آیتیں ہیں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل نزدیک ہے۔ فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بہت ساری آیتیں اس طریقے سے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان اب کوئی مجبوری نہیں رہی، یعنی اللہ تعالی ہمارا وہ ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے زبان سے نکلے ہوئے یہاں تک کہ دل میں پیدا شدہ خیالات کو بھی وہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ وہ ایک چیونٹی کی بھی آواز کو سنا کرتا ہے۔ لہٰذا جب مجبوری ادھر سے ختم ہو گئی اور اللہ رب العالمین ہمہ وقت ہمارے ہر لمحے کی، ہر پل کی خبر رکھے ہوئے ہے اور بصیر بالعباد ہے، وہ بندوں کو بالکل بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب ہمیں وسیلہ بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں رہی۔ یہ اب آپ نے عقلی اعتبار سے سمجھ لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ واقعی پھر تو ہمیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اپنی ہر آرزو، اپنی ہر بات اور اپنی ہر خواہش اپنے رب سے ڈائریکٹ جہاں کہیں بھی ہوں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے بیان کریں اور رو کر کے بیان کریں اور ڈائریکٹ اسی سے ہی کہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیے اور اپنی حاجات پیش کیجئے، رکھیے اللہ تعالیٰ سے، آخر میں آمین کہیے، مطلب یہ کہ اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ بس انشاءاللہ العزیز ایسے آپ عمل کریں گے، ایسے دعا مانگیں گے، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، کسی وسیلے کی قطعاً آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ حضرت گرامی اگر بات اچھی لگ جایا کرے اور اچھا ہوا کرے، آپ کے دماغ میں بات بیٹھا کرے، تو یہ ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ دوسروں کو واقعی پہنچانے کے لائق ہوا کرتی ہیں۔ تو ہماری یہ بات آپ دوسروں کو بھی پہنچائیے اور شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے۔